اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم لوگ جو چیز پڑھ چکے ہیں اس کی پریکٹس کریں گے کویشچنز کے ذریعے، یعنی سوالات کے ذریعے۔ تو پہلا سوال ہے الف سے یا تک مکمل حروف تہجی لکھیں۔ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ حروف تہجی کیا ہے، جسے ہم انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، اسے اردو میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اردو میں ٹوٹل حروف تہجی کی بات کریں تو ٹوٹل حروف تہجی 53 ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اسے تحقیق کے ساتھ ثابت کریں گے۔ تو پہلا سوالات بہت بار آ چکا ہے، تو اس لیے میں آپ کو صرف اس کا یہ پارٹ دکھا دیتا ہوں۔ آپ کیا کریں گے، اسے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد مزبانی لکھنے کی کوشش کریں گے، بغیر دیکھے لکھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر لکھنے کے لیے نہیں آئے تو دیکھ کر لکھیں اور پھر بغیر دیکھے لکھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر یہ ٹوٹل حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک۔ آپ تو پہلے اسے اچھے سے پڑھیں 2-3 مرتبہ اور اس کے بعد پھر اسے لکھنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال جو ہے کہ 2 نقطے والے تمام حروف لکھیں، یعنی وہ حرف، وہ لیٹرز جس میں کتنے نقطے ہوں، 2 نقطے ہوں، تو ان سارے حروف کو کیا کریں، لکھیں۔ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اور آپ اسے خود سے لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔ تو سوال ہے آپ کے پاس 2 نقطے والے حروف لکھیں۔ تو 2 نقطہ کون کون سے حروف میں ہے، تو یہاں پر تا میں 2 نقطہ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر قاف میں 2 نقطہ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کون سے حروف میں 2 نقطے ہیں۔ پر یہاں پر 2 نقطہ جو ہوتا ہے وہ تا میں ہے اور قاف میں ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اور بھی بہت سارے لیٹر ہیں جس میں 2 نقطہ ہوتے ہیں، تو میں وہ ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے 1 نقطے والے تمام حروف لکھیں۔ تو آپ یہاں پر ویڈیو کو پاز کریں اور اس کے بعد 1 نقطے جن جن حروف میں آتے ہیں وہ سارے حروف لکھیں۔ تو یہاں پر دیکھ لیں، با میں 1 نقطہ ہے، اس کے بعد یہاں پر جیم میں 1 نقطہ ہے، اس کے بعد خا میں 1 نقطہ ہے، اس کے بعد زال میں 1 نقطہ ہے، زا میں 1 نقطہ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر وا میں 1 نقطہ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر فا میں 1 نقطہ ہے، پھر اس کے بعد یہاں نون میں 1 نقطہ ہے، نقطہ یعنی ڈاٹ۔ اگلا سوال ہے 3 نقطے والے یعنی 3 ڈاٹ والے تمام حروف لکھیں، تمام لیٹرز لکھیں 3 ڈاٹ والے۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں پر 3 ڈاٹ والے کون کون سے حروف ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہاں پر 3 ڈاٹ کے ساتھ پا ہے، اور اس کے بعد 3 ڈاٹ کے ساتھ یہاں پر سا ہے، اور 3 ڈاٹ کے ساتھ یہاں پر چا ہے، اور اس کے بعد 3 ڈاٹ کے ساتھ یہاں پر جا ہے، اسے جا پڑھیں، اور 3 ڈاٹ کے ساتھ یہاں پر شین ہے۔ اگلا سوال ہے بغیر نقطے والے تمام حروف لکھیں، یعنی وہ حروف لکھیں جس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں پر الف بغیر نقطے کے ہے، یعنی اس میں نقطہ نہیں ہے۔ یہ ٹا ہے، یہ بھی بغیر نقطے کی، اس میں نقطہ نہیں، اس میں ڈاٹ نہیں، بلکہ اوپر میں اسمال سا بی ہے۔ آگے یہاں پر دیکھ لیں، ہا بغیر ڈاٹ کے ہے، دال بغیر ڈاٹ کے ہے، ڈال بغیر ڈاٹ کے ہے، را بغیر ڈاٹ کے ہے، اور یہ ڑا بغیر ڈاٹ کے ہے۔ پھر یہاں پر سین بغیر ڈاٹ کے ہے، صاد بغیر ڈاٹ کے ہے، طا بغیر ڈاٹ کے ہے، عین بغیر ڈاٹ کے ہے، کاف گاف لام میم واو ہا اسے دوچشمی ہا حمزہ، یہ سارے لیٹرز بغیر ڈاٹ کے ہیں، اور یہ جو یا ہے یہ بھی بغیر ڈاٹ کے ہے۔ اگر یہ اینڈ میں آئے تب، بیچ میں یا اسٹارٹ میں آئے تو پھر اس میں ڈاٹ ہوگا، اور وہ 2 ڈاٹ ہوگا، جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہم شکل حروف لکھیں، یعنی وہ حروف لکھیں جن کے شکل ایک ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں با پا تا ٹا، یہ جو ہے یہاں تک سا، با پا تا ٹا سا، ان 5 لیٹرز کی کیا ہے، شکل ایک ہے، بس فرق کس چیز کا ہے،
ڈاٹ کا ہے. پھر آگے دیکھیں یہاں پر جیم چا ہا خا ان چاروں لیٹر کی شکل ایک ہے بس فرق ڈاٹ کا ہے. پھر یہاں پر دال اینڈ ڈال کی شکل ایک ہے، یہاں پر دال ڈال ذال ان تینوں لیٹرز کی شکل ایک ہے بس فرق ڈاٹ کا ہے. پھر یہاں پر را ڑا زا اینڈ ژا ان چاروں لیٹر کی شکل ایک ہے بس فرق ڈاٹ کا ہے. پھر آگے یہاں پر دیکھیں سین اینڈ شین ان دو حرف کی شکل ایک ہے. پھر آگے دیکھیں صاد اینڈ ضاد ان کی شکل ایک ہے، فرق صرف ڈاٹ کا ہے. پھر طا اور با کی شکل ایک ہے، عین اور غین کی شکل ایک ہے. فا اور قاف ان دونوں لیٹرز کی شکل الگ ہوگی جب اسے ہم اکیلے لکھیں گے، تو یہ قاف ہے اور یہ فا ہے. جب یہ مختصر طور پر یعنی یہ ہاف لکھائے گا تو دونوں لیٹر کی شکل ایک ہی ہوگی، ایک ڈاٹ دیں گے تو فا اور دو ڈاٹ دیں گے تو قاف. جب اسے ہم کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تب تو فا اور قاف کی شکل الگ ہے جب وہ اکیلے ہوں یا اینڈ میں ہوں، اور فا اور قاف کی شکل سیم ہے جب وہ ورڈ کے بیچ میں ہوں یا اسٹارٹ میں ہوں. پھر کاف اور گاف کی شکل ایک ہے، لام کی شکل الگ ہے، میم نون کی شکل الگ ہے، واو ہاد چشمی ہا حمزہ یا ان سب کی شکل الگ الگ ہے. اگلا کویشچن ہے ترتیب سے یعنی ایک سیکوینس سے لکھیں. تو یہاں پر اس سوال کا جواب ہم یہیں پر لکھ دیتے ہیں. تو کیا ہے ترتیب سے لکھنا؟ سا ٹا تا پا با الف. تو سب سے پہلے الف آتا ہے، پھر اس کے بعد با، پھر اس کے بعد پا، پھر اس کے بعد تا، اس کے بعد پھر ٹا اینڈ اس کے بعد آتا ہے ثا. نیچے ہے قاف فا میم واو نون کاف گاف لا. تو سب سے پہلے فا، پھر آتا ہے کاف، پھر گاف. یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر فا کے بعد یہ قاف آتا ہے، ٹھیک ہے، فا قاف، پھر یہ کاف فا قاف کاف گاف، پھر لام میم نون واو. اب یہیں تک تھا، واو ہی تک تھا. تو یہ ایک ترتیب سے ہو گیا، ایک سیکوینس سے ہو گیا. اب اگلے سبق کو ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے.